اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم انعام اللہ فلاحی صاحب، کوآرڈینیٹر مرکزی تعلیمی بورڈ شورا رکن شورا دلی حلقہ، معزز عمرہ مقامی ملزمہ ضلع اور عزیز اساتذہ اور ہمارے جزوقی مکتب کے انچارجز اور معزز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جس وقت دلی میں آیا 2008 میں ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کو جب میں نے جوائن کیا تو اس وقت ہم لوگوں کے ڈائریکٹر عبدالجبار صدیقی صاحب ہوا کرتے تھے۔ عبدالجبار صدیقی صاحب نے مجھ سے کہا کہ سلیم اللہ خان، آپ پیشے سے انجینئر ہیں، آپ کا اسسمنٹ جب ہوگا آپ ایک سوشل آرگنائزیشن کو کیسے جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں تو یہ دیکھنے کی لوگ کوشش کریں گے کہ تمہاری صلاحیت اس معاملے میں کیا ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا تم کچھ نہ کچھ پڑھو اس کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس وقت جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایک کورس چل رہا تھا جو اب بند ہو گیا۔ اس کورس کا نام تھا کہ این جی او پی جی ڈپلومہ ان این جی او مینجمنٹ۔ تو میں جا کر کے جو ہے اس این جی او مینجمنٹ کے کورس کو جوائن کر لیا۔ وہاں بہت سارے پروفیسرس تھے، جو پروفیسرس وہاں پڑھاتے تھے ان پروفیسرس کی منیمم سیلری جو تھی وہ 1.10 لاکھ روپیز تھی، یعنی ایک مہینے میں ان کو 1,10,000 روپے سے لے کر 1.5 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ماہانہ ان کی انکم۔ اسی زمانے میں ہم لوگوں نے 2 سال کے بعد 10ویں کا اپنا اسکالر اسکول کا افتتاح کیا یہاں ہم لوگوں نے، اور اسکالر اسکول کی شروعات ہوئی۔ تو ہماری ایک پروفیسر صاحبہ جو تھیں جو وہاں مجھ کو پڑھاتی تھی، وہ انہوں نے مجھ سے فون پر بات چیت کی اور کہا کہ سلیم اللہ خان، میں اپنے بچے کو اسکالر اسکول میں داخل کرانا چاہتی ہوں۔ میں نے ان سے سوال پوچھا کہ میم آپ جامعہ کی پروفیسر ہیں اور کوئی پیسے کی آپ کے پاس کمی نہیں ہے، آپ یہ جانتی ہیں کہ اسکالر اسکول کو کوئی ریکگنیشن حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے بچے کو کسی اچھے ڈی پی ایس اسکول میں یا پی جے اسکول میں یا ماڈرن اسکول میں ڈالنے کے بجائے یا سردار پٹیل میں ڈالنے کے بجائے آپ اپنے بچے کو لا کر اسکالر اسکول میں جو ہے وہ ڈال رہی ہیں، میرے لیے ذرا حیرت کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں سلیم صاحب میں چاہتی ہوں۔ میں نے ان سے سوال پوچھا کیوں چاہتی ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا سلیم اللہ خان، میں نے اپنی بیٹی کھوئی ہے، اب اپنا بیٹا نہیں کھونا چاہتا۔ تو ان کا وہ جو جملہ تھا وہ جملہ مجھے بہت اپیل کر گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بیٹی اپنی کیسے کھو دی؟ انہوں نے کہا میں نے بیٹی اپنی ایسے ہی کھو دی، آج میری بیٹی سب کچھ ہے لیکن مسلمان نہیں۔ تو اس دلی میں جہاں ہم رہتے ہیں اس دلی کا اور وہاں یہاں کے پیرنٹس کا سب سے بڑا قرض، سب سے بڑا درد جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے اپنی بنیادی ویلیوز پر قائم رکھ سکیں، اقدار پر قائم رکھ سکیں، اس کی جتن کیسے وہ کریں، اس کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، اور وہ اس کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں۔ اس دلی میں ہر وہ شخص جو مائیگریٹ ہو کر کے آیا ہے وہ صرف اپنی مجبوری سے مائیگریٹ ہو کر کے آیا ہے۔ کوئی آدمی دلی کو بہت پسند کر کے دلی میں رہنا نہیں آیا شاہجہاں کی طرح۔ وہ شاہجہاں ہی کا قرض تھا کہ اس نے کہا کہ چلو آگرہ کو چھوڑ کر کے دلی کو جو ہے بسایا جائے۔ انتظار مرزا نے لکھا کہ جہانگیر کے زمانے میں آگرہ کی گلیاں اور سڑکیں جب تنگ ہو گئیں تو اس نے بلا کر کے لوگوں سے کہا ان سڑکوں کو چوڑا کرنے کے لیے اب کچھ مکانات کو توڑنا پڑے گا۔ تو اس نے موقع دیا لوگوں کو کہ بھی اپنے مکانات کو جو ہے وہ توڑنے کا ہم لوگوں کو جو ہے وہ موقع دو۔ تو لوگ اس کے پاس شاہجہاں کے پاس آئے اور آ کر کے یہ کہا کہ حضور آپ ہمارے جو ہیں وہ مالک ہیں، آپ جو کہیں گے ہم
وہ کام جو ہے وہ کر دیں گے. لیکن اگر آپ ایسا نہ کریں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. اسلم صاحب یہاں تشریف لائیے, اس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں, آپ لوگ تشریف کیجیے. تو شاہجہاں نے کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیجئے, ہم آگرہ کو جو ہے نہیں توڑیں گے, ہم ایک نیا شہر بسائیں گے. اور اس کے بعد پھر دلی جو ہے بسی, اور شاہجہاں جو ہے وہ دلی آئے. اسی لیے دلی کو جو ہے وہ شاہجہاں کی دلی کہا جاتا ہے. پرانے جتنے لوگ دلی کے بارے میں لکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاہجہاں کی دلی ہے. اس کو جو بسایا, سنوارا, وہ ڈیولپ کیا, وہ شاہجہاں نے کیا. لیکن اس شاہجہاں کی دلی میں شاہجہاں کے علاوہ باقی کوئی جو ہے وہ شوق سے نہیں آتا ہے. ہر آدمی اپنی مجبوری سے اپنی جو ہے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے. تو جب وہ اپنی مجبوری سے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کا بڑا وقت اس میں جاتا ہے کہ وہ اپنے ان مقصد کو حاصل کرنے میں اس کا ٹائم جو ہے وہ چلا جاتا ہے. پھر ایک دوسری طرف اب ایک دوسرا چیلنج جو ہمارے پاس آ رہا ہے, وہ چیلنج اصل یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ حکومت میں ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو نظام تعلیم ہمارا ہے اس نظام تعلیم میں بھی ہم مورل ایجوکیشن کے نام سے بھی اس اسلامیات کو کسی حیثیت سے اسکولوں میں پڑھا سکیں. ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ آسام کے جتنے مدارس تھے ان سارے مدارس کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا. اب آپ کے جتنے بھی اسکول ہیں جو مدرسہ بورڈ کے نام پر چل رہے ہیں ان کو بھی یو پی میں نوٹس دیا جا رہا ہے, دلی میں نوٹس دیا جا رہا ہے. ابھی جب اس وقت میں مہرولی کے علاقے کے اندر گیا تھا تو مہرولی کے علاقے میں جتنے مدارس ہیں, جن مدرسوں کے اندر بچے پڑھتے ہیں اور اقامتی مدرسے ہیں, ان سارے مدرسوں کو آ کر کے یہاں کی ایم سی ڈی نے اور یہاں کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹس دیا ہوا ہے. اور وہ نوٹس میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ کے مدرسے کو کیوں چلنے دیا جائے, اس کے بارے میں آپ ہم کو بتائیے کہ کیوں نہ آپ کے اس مدرسے کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے. اور بند کرنے کی وجہ اس لیے یہ ہے کیونکہ آپ اس ملک میں آر ٹی ای کا قانون ہے, اور آر ٹی ای کے قانون کے تحت کوئی بچہ جو 6 سال سے 14 سال کی عمر کا ہے اس بچے کو لازماً یہاں کی تعلیم حاصل کرنا کمپلسری ہے. اگر یہاں کی ماڈرن ایجوکیشن کو دینے میں آپ لوگ فیل ہوئے تو آپ کو اپنا ادارہ چلانے کا کوئی اختیار جو ہے وہ حاصل نہیں. یہ ایک دوسرا بڑا چیلنج ہے کہ جس کو ہم لوگوں کو جو ہے وہ دیکھنا ہے. تیسری طرف جو چیلنج ہمارے پاس ہے وہ چیلنج اصل یہ بھی ہے کہ جس وقت یہ دونوں باتیں ہمارے پاس آ جا رہی ہیں تو اب ہم لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایک ایسا نظام بنانا پڑے گا کہ جس نظام کے تحت ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو کچھ نہ کچھ ایسے سسٹم اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ دے سکیں کہ جس سے وہ بچے اس سماج کے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے اور اسلام کے جو ہے وہ نمائندے بن سکیں. تو مسلمانوں کے اور اسلام کے نمائندے بننے کے لیے یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو اس ذمہ دار بنانے کے لیے ان کو جتنی بنیادی معلومات ان کے پاس ہونا چاہیے وہ بنیادی معلومات لازماً ان کے پاس ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور نبی تم پر گواہ رہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسل یہاں کے لوگوں پر گواہ رہے اور گواہ کی حیثیت سے وہ اپنے سامنے ان سارے کاموں کو کر سکے تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آنے والی نسل کو اس کے لیے تیار کریں. یہ تو 3 باتیں تھیں جو بنیادی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس جز وقتی مکتب کے بارے میں ہم لوگ کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ پریشان ہیں. ایک بات میں نے آپ کو وہ بتائی کہ اگر ہم اپنی نسل کو ان اقدار سے وابستہ نہیں کریں گے تو وہ ہمارے نمائندے کم اور دوسروں کے نمائندے زیادہ بنیں گے. دوسرا, یہاں کی حکومت نہیں چاہتی کہ وہ کسی بھی طرح سے آپ کو یہ اجازت دے کہ آپ اپنے نظام تعلیم کے اندر ان سب چیزوں کو لے کر کے چل سکیں. اور تیسری چیز, اس ملک میں ہم دائی ہیں, ہمارا کام یہاں کی ملت کو, یہاں کے کمیونٹی کو اسلام کی دعوت کے لیے کی طرف جو ہے وہ بلانا ہے. تو ہم دائی کی حیثیت سے اپنے نونہالوں کو بھی جو ہے وہ تیار کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ داعیانہ کردار یہاں پر ادا کریں. تو داعیانہ کردار ادا کرنے کے لیے جب تک وہ ہم سے واقف نہیں ہوں گے ان ویلیو سے تب تک وہ ان ساری چیزوں کو کر نہیں سکتے.
اب اس کو کرنے کا طریقہ کیا رہے گا؟ اس کو کرنے کا طریقہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اسکول کے نظام سے الگ ہٹ کر کوئی ایسا ایک نظام بنایا جائے کہ جو نظام اتنا زیادہ مضبوط اور اتنا زیادہ مقبول ہو اور اتنا زیادہ آسان ہو کہ وہ لوگوں کو ان سارے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ کاربند جو ہے وہ رہے۔ دلی کے اس جز وقتی مکتب کے پروگرام کو آرگنائز کرنے کا ایک بڑا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے عمرہ مقامی اور ہمارے نظم ضلع اس بات کو یہ سمجھیں کہ ہم لوگ جتنے بھی بنیادی کام اپنے مقام پر کرتے ہیں ان بنیادی کاموں میں سے ایک بڑا بنیادی کام یہ ہے کہ ہم ان بچوں پر جو ہے وہ کام کریں۔ ہمارے عبدالجبار صدیقی صاحب جو ہیں وہ ایک پیرامڈ ایسے بنایا کرتے ہیں، ٹرائنگل، اور ٹرائنگل بنا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم جماعت کا نام لیتے ہیں تو اوپر اگر ایک لکیر کھینچ دیا جائے تو کم لوگ جماعت کے اندر رہیں گے، اس سے نیچے اگر لکیر کھینچیں تو زیادہ جو ہے تعداد ہوگی، وہ تعداد جو ہے وہ ایس آئی او کی، جی آئی او کی رہے گی، اور اس کے نیچے کا جو حصہ رہے گا وہ سارا حصہ جو رہے گا وہ بچوں کا رہے گا۔ تو جتنے زیادہ بچے ہمارے پاس رہیں گے اتنے زیادہ جو ہے ہم لوگ اچھے سے جو ہے اپنی ذہن سازی کر سکتے ہیں لوگوں کی، اور اپنے لیے اچھے لیڈرز جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ تو عبدالجبار صدیقی صاحب جس وقت صدر تنظیم تھے ایس آئی او کے، تو ان کو سفر کرنے کا موقع ملا بنگلہ دیش، تو وہ بنگلہ دیش سفر پہ گئے۔ جس وقت وہ ڈھاکہ میں اترے تو عبدالجبار صدیقی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سلیم اللہ خان، تھوڑی دیر تک مجھ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ڈھاکہ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا جو انتظام ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے درہم برہم ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا ایسا کیوں ہوا جبار صاحب؟ تو انہوں نے کہا ایسا اس لیے ہوا کہ وہاں جتنے لوگ کام کرتے تھے وہ کام کرنے والے کسی نہ کسی زمانے میں چھاتر شبیر کے جو ہے وہ وابستہ لوگ جو ہے وہ تھے، اور جس وقت میں وہاں اترا ڈھاکہ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر، تو اس ایئرپورٹ پر کے جتنے لوگ تھے وہ سب مجھ سے ملنے کے لیے اس لیے بے چین تھے کہ یہ شبیر کا مہمان آیا ہے۔ تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر ہمارا اثر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو تو ہم لوگوں کو سب سے زیادہ کام ان بچوں پہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ ان بچوں پہ جو کام ہو رہا ہے اس کو ہمارے وہ مدارس کے طلباء کر رہے ہیں کہ جو لوگ دلی میں آئے ہیں اور آ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک طرح کا ذریعہ معاش ہے۔ تو آپ دلی کے مختلف گلی کوچوں میں یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ بچوں کو عربی پڑھانے کے لیے، اور ہمارے جتنے بھی فیملیز کے ہیڈس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کم سے کم قرآن پڑھنا آ جائے، اس کے لیے وہ لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے کو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ بچہ جو ہے وہ داعیانہ کردار بھی اس کا پیدا ہو، داعیانہ سمجھ بھی اس کے اندر پیدا ہو۔ یہ چیز جب تک ہم پیدا نہیں کر پائیں گے تب تک ہم اس ملت کو بہت زیادہ اس ملک کے اندر کام کرنے کے لیے تیار نہیں کر سکتے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جز وقتی مکتب کا جو نصاب تیار آپ کے سامنے کیا گیا ہے، اس کے پیچھے 16 سال کی محنت ہے۔ پچھلے 12 سال سے اشفاق صاحب اور انعام اللہ فلاحی صاحب مل کر کے اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم لوگ ایک ایسا نصاب تیار کر دیں کہ جس نصاب کو مختلف جگہ اس کو فالو کیا جائے۔ پھر پچھلی میقات میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ وہ پورا نصاب جو تھا اس نصاب کی بنیاد پر اس کی کتاب تیار کی جائے، اور اب الحمدللہ وہ کتاب جو ہے اردو زبان میں بھی تیار ہو گئی ہے اور ہندی زبان میں بھی تیار ہو گئی۔ اس کتاب کو تیار کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں میں ان تمام اقدار کو پیدا کر سکیں کہ جس اقدار کے پیدا ہونے کے بعد ہم یہ اطمینان تھوڑا سا کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ ہماری نمائندگی اس سماج کے اندر جو ہے وہ کریں گے۔ تو اس سماج میں نمائندگی کرنے کے لیے ہم لوگوں کو یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے۔ کیرلا میں جماعت اسلامی کیرلا جو ہے وہ ایسے 50,000 مکتب چلاتی ہے۔ ہمارے اس وقت کے موجودہ قیم جماعت محترم ٹی عارف علی صاحب کے ساتھ جس وقت ہم لوگ اس کے آن لائن پروگرام کو ریلیز کر رہے تھے تو اس کی افتتاحی تقریر میں عارف علی صاحب نے یہ کہا کہ میں آج آپ کے سامنے اگر بیٹھا ہوں قیم جماعت کی حیثیت سے تو اس کی وجہ صرف وہ مکتب ہے کہ جس مکتب کو کیرلا میں جماعت نے جو شروع کیا۔
تو وہ لوگ 50,000 ایسے مکتب چلاتے ہیں پورے جو ہے وہ کیرلا کے اندر. کرناٹک کی جماعت جو ہے وہاں ہماری حلقہ خواتین اس مکتب کو چلاتی ہیں. پچھلی میقات میں جس وقت ہم لوگوں نے پروگرام ان کے ساتھ کیا تھا تو ہمارا اندازہ یہ تھا کہ وہ لوگ 350 ایسے مکتب جو ہے وہ چلا رہے ہیں. دلی ایسی جگہ ہے کہ دلی میں بھی ایک محلے میں کئی مکتب جو ہے وہ چلائے جا سکتے ہیں. تو آپ لوگ اس مکتب کو صرف اس حیثیت سے مت دیکھیے کہ یہ مکتب صرف بچوں کو قرآن سے واقفیت کرنے کا اور قرآن پڑھ لینے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے، یا ہم اس کو کچھ معمولی اور چھوٹی موٹی باتیں جو ہے وہ بتا دے رہے ہیں. بلکہ اس مکتب کا مقصد یہ ہے کہ اس مکتب سے ہم اس بچے کے اندر ان چیزوں کو پیدا کر دیں کہ جن چیزوں کے پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ ہمارا نمائندہ بن کر اس سماج میں جو ہے وہ رہ سکے. جتنے بھی ارلی ایجوکیشن کے پڑھانے والے ریسرچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بچے میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی عادت ڈال دی جائے کہ جو عادت اس کے پاس موت تک رہے، تو اس عادت کو ڈالنے کا سب سے بہترین جو پیریڈ ہوتا ہے وہ پیریڈ اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت وہ بچہ اپنی عمر کے 3 سال سے لے کر کے 8 سال کی عمر کے اندر رہتا ہے. تو 3 سال سے لے کر کے 8 سال کی عمر کے بچے میں آپ جتنا زیادہ بیج بوئیں گے آپ اتنا زیادہ اچھی فصل جو ہے وہ کاٹیں گے. میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت ابتدا میں پڑھی تھی آپ کے سامنے. اللہ رب العزت نے کہا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جس نے اپنے نفس کو روک لیا اللہ کے خوف سے اور اپنے اصلاح کر لی، یقیناً اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کام کے ذریعے اپنا ٹھکانہ بھی جنت میں بنانا چاہتے ہیں اور اپنے آنے والی نسلوں کا ٹھکانہ بھی جو ہے وہ جنت میں بنانا چاہتے ہیں. تو اس مکتب کو اس حیثیت سے اس دلی میں ہم لوگوں کو شروع کرنا ہے اور شروع کر اس مقصد سے کو اس دلی میں حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم لوگ اس انداز سے سوچیں اور سوچ کر کے اس تیاری کے ساتھ اس مکتب کو اس دلی میں نافذ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.